بیٹھے ہیں, ججز پہ بیٹھے ہیں, سب جو کچھ ہم بیٹھے اس ملک پہ رحم کریں جناب اسپیکر, اس پہ بات کر. لیڈر آپ کا کہہ رہا ہے کہ سارے اداروں کی میٹنگ ہونی چاہیے اور آپ اپنی طرف سے کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے. مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے جناب اسپیکر. مذاکرات اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, مذاکرات اس لیے کہ اس بدبخت بحران سے ہم اس کو نکالیں. بار بار اگر ہم یہ کہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, شہباز کو بھی پتہ ہے, خورشید شاہ کو بھی پتہ ہے. جناب اسپیکر, مذاکرات میں کروں گا ہر انسٹیٹیوشن سے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا, لیکن ہم سب نے ان سے کرنی ہے. اس لیے نہیں کرنی کہ جی وہ ہماری رہنمائی کریں, ہم نے ان کو ہانریبل ریٹریٹ کا راستہ دینا ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کہنا ہے کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں, آپ ہمیں عزیز ہیں, ہماری فوج ہے, ہمارے ادارے, مہربانی کریں بس ہمارے ساتھ بیٹھیں. آئین کی بالادستی واحد وہ بات ہے جس پہ یہ سارا حال متفق ہے. نواز شریف اس پہ متفق ہیں, زرداری صاحب اس پہ متفق ہیں, جماعت اسلامی متفق ہے, جمعیت علماء اسلام متفق ہیں, پاکستان کی تمام MQM سارے اس پہ متفق ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی پہ ہم وہ کریں. اس پارلیمنٹ کو صحیح جمہوری الیکشن کے طاقت کا چشمہ بنائیں. جناب اسپیکر, یہ ملک بحرانوں سے نکل جائے گا. یہ کہ ہم ایک دوسرے, لیڈر آپ کا میرا دوست میاں صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, پیچھے سے آپ ایک دوسرے کو چھریاں مارتے ہیں. آپ سے میں ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں, مجھے آپ سے گلہ بھی ہے, میں آپ سے چھیڑتا بھی ہوں, جھگڑا بھی کرتا ہوں. آپ جناب اسپیکر مہربانی کریں, ڈونٹ بی اے مسلم لیگ ممبر, ڈونٹ بی اے ممبر آف دی مسلم لیگ. آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین بن کے کام کریں. وی ول سپورٹ یو. آپ کسٹوڈین بنے, آپ کی طرف سے جب خط جاتے ہیں الیکشن کمیشن اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس ساری پارٹی کی ساری پارلیمنٹ کی نمائندگی نہیں کرتے, تو ہمیں گلہ ہوتا ہے. مذاکرات کی بات ہوتی ہے, ادھر آپ ایک دوسرے کو چھریاں پہنتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں. اگر اس ملک میں ہم نے اچھے کام نہیں کرنے اور اس ملک کو ہم نے دھکا دینا ہے, جناب اسپیکر بس بسم اللہ, چادر سمیٹ کے گھر چلے جائیں گے. خدا جانے پاکستان جانے, پاکستان کی مشکلات جانے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ایاز کی حیثیت سے بھی, اسپیکر کی حیثیت سے بھی, اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں, ہم بھی سمجھائیں گے. آئے ہم سب مل بیٹھے, انکلوڈنگ دی چیف آف آرمی اسٹاف, ہم بیٹھے کہ اس بدبخت بحران سے ہم یہ بحران آسمان سے نہیں آیا, یہ بحران ہماری وجہ سے ہے. ہم اندر سے اس میں آرمی بھی انوالو ہے, آپ بھی انوالو ہیں, مسلم لیگ بھی انوالو ہے. میرا دوست کہتا ہے فلانا پتہ نہیں کس کی گود میں پلا ہے. کون نہیں پلا, کون نہیں پلا, کون نہیں پلا. ہم ایک دوسرے کو یہ تانے نہ دیں, بس ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں, 70 سال 75 سال بہت بڑا وقت ہے. دکھ کی بات ہے, ایک کچمی ملک, دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر, پانی, بجلی, سورج, محنت کش عوام, ہم بخاری بنے پھر رہے ہیں اس ملک میں. اس کا علاج یہ پارلیمنٹ نکال سکتی ہے. فار گاڈ سیک اکٹھے بیٹھیں, مجھے باہر نکال دیں, اس بدبخت خواجہ آصف کے ساتھ مذاکرات کریں, سارے ہمارے دوست بیٹھیں تاکہ اکٹھے اس ملک کو بحرانوں سے نکالیں. گاڈ بلیس یو. یہ جو الیکشن کمیشن کے لیٹر کی بات کر رہے ہیں, ذرا مجھے بھی دکھا دیں کون سا الیکشن کمیشن کو لیٹر نیشنل اسمبلی نے لکھا ہے. دیر از نو لیٹر یہ الیکشن کمیشن سے لکھا ہے کوشچن کرنے کے اوپر. تو ہم آئٹم نمبر 4 پہ آتے ہیں تاکہ لیٹس موو آن, پھر ہم دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا. جی نہیں, کوئی نام نہیں لیا گیا, نام نہیں لیا گیا. جی آئٹم نمبر 4 موو کیجئے. ججز پہ بیٹھے ہیں, سب جو کچھ ہم بیٹھیں اس ملک پہ رحم کریں جناب اسپیکر. اس پہ بات کر. لیڈر آپ کا کہہ رہا ہے کہ سارے اداروں کی میٹنگ ہونی چاہیے اور آپ اپنی طرف سے کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے. مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے جناب اسپیکر. مذاکرات اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, مذاکرات اس لیے کہ اس بدبخت بحران سے ہم اس کو نکالیں. بار بار اگر ہم یہ کہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, شہباز کو بھی پتہ ہے, خورشید شاہ کو بھی پتہ ہے. جناب اسپیکر مذاکرات میں کروں گا ہر انسٹیٹیوشن سے,
मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा, लेकिन हम सब ने उनसे करनी है, इसलिए नहीं करनी कि जी वो हमारी रहनुमाई करें। हमने उनको हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। हमने इस्टेब्लिशमेंट से कहना है कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, आप हमें अजीज़ हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे, मेहरबानी करें, बस हमारे साथ बैठें। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफ़िक है। नवाज शरीफ इस पे मुतफ़िक हैं, जरदारी साहब इस पे मुतफ़िक हैं, जमात इस्लामी मुतफ़िक है, जमीयत उलमा इस्लाम मुतफ़िक है, पाकिस्तान की तमाम MQM सारे इस पे मुतफ़िक हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें, इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाएं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क बरानों से निकल जाएगा। ये कि हम एक दूसरे लीडर आपका मेरा दोस्त मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। आपसे मैं ज़ाती रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपसे गिला भी है, मैं आपसे छेड़ता भी हूँ, झगड़ा भी करता हूँ। आप जनाब स्पीकर मेहरबानी करें, डोंट बी ए मुस्लिम लीग मेंबर, डोंट बी ए मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग। आप इस हाउस के कस्टोडियन बन के काम करें, वी विल सपोर्ट यू। आप कस्टोडियन बने, आपकी तरफ से जब खत जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और वो ऐसे होते हैं जो इस सारी पार्टी की सारी पार्लियामेंट की नुमाइंदगी नहीं करते, तो हमें गिला होता है। मुज़ाकरात की बात होती है, उधर आप एक दूसरे को छुरियाँ पहनते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं। अगर इस मुल्क में हमने अच्छे काम नहीं करने और इस मुल्क को हमने धक्का देना है, जनाब स्पीकर बस बिस्मिल्लाह, चादर समेट के घर चले जाएंगे, खुदा जाने पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की मुश्किलात जाने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आयाज की हैसियत से भी, स्पीकर की हैसियत से भी, अपनी पार्टी को भी समझाएं, हम भी समझाएंगे। आए हम सब मिल बैठे, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम बैठे कि इस बदबख्त बहरान से हम ये बहरान आसमान से नहीं आया, ये बहरान हमारी वजह से है, हम अंदर से, उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व है, मुस्लिम लीग भी इन्वॉल्व है। मेरा दोस्त कहता है फलाना पता नहीं किसकी गोद में पला है, कौन नहीं पला, कौन नहीं पला। हम एक दूसरे को ये ताने न दें, बस हम एक दूसरे के भाई हैं। माजी की गलतियां हुई हैं, 70 साल 75 साल बहुत बड़ा वक्त है। दुख की बात है, एक किचमी मुल्क, दुनिया जहां की नामतों से पुर, पानी, बिजली, सूरज, मेहनतकश अवाम, हम बुखारी बने फिर रहे हैं इस मुल्क में। इसका इलाज ये पार्लियामेंट निकाल सकती है। फॉर गॉड सेक, इकट्ठे बैठे, मुझे बाहर निकाल दें, इस बदबख्त ख्वाजा आसिफ के साथ मुज़ाकरात करें, सारे हमारे दोस्त बैठे, ताकि इकट्ठे इस मुल्क को बहरानों से निकालें। गॉड ब्लेस यू। ये जो इलेक्शन कमीशन के लेटर की बात कर रहे हैं, ज़रा मुझे भी दिखा दें कौन सा इलेक्शन कमीशन को लेटर नेशनल असेंबली ने लिखा है। देयर इज़ नो लेटर ये इलेक्शन कमीशन से लिखा है क्वेश्चन करने के ऊपर। तो हम आइटम नंबर 4 पे आते हैं, ताकि लेट्स मूव ऑन, फिर हम देते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना जी नहीं, कोई नाम नहीं लिया गया जी। आइटम नंबर 4 मूव कीजिए।